اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ترجمہ: تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اب ان کے پاس جاؤ اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی، صبح کا ڈورا سیاہی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں کے پاس نہ جاؤ جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اب شان نزول اس آیت کا اس طرح سے ہے کہ شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا یا اپنی عورتوں کے پاس جانا نماز عشاء تک حلال تھا، صرف نماز عشاء تک۔ پھر نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد سے یہ سب چیزیں حرام ہو گئی تھی، کھانا پینا یا شوہروں کا اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ اور یوں ہی اگر کوئی شخص سو جاتا تو سونے کے بعد بھی یہ چیزیں جو ہے وہ اس پر حرام ہو جاتی تھی، اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع بھی نہ ہوا ہو۔ یعنی کہ جو یا عشاء کی کنڈیشن تھی، اور دوسری بات ہے کہ جو شخص سو گیا تو اس کے لیے بھی یہی کنڈیشن ہو جاتی تھی کہ جیسے مغرب کی نماز ادا کی، ساتھ ہی افطاری کی اور ساتھ ہی وہ سو گیا، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہو جاتا تھا کہ اس پہ یہ سب کچھ حرام ہو گیا، یعنی کہ روزہ اس کا شروع ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام سے رمضان کی راتوں میں یہ فعل سرزد ہو گیا کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس چلے گئے۔ اس پر وہ حضرات بہت زیادہ شرمندہ ہوئے کیونکہ تب اسلام میں یہ جائز نہیں تھا۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا اور اپنی صورتحال ساری بیان کر دی، تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی ہے۔ تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہارا پردہ ہے اور تم ان کا، یا وہ تمہارے دل کے چین ہے اور تم ان کے دل کی راحت ہو۔ تم ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈال دیتے تھے، یعنی غلبہ شہوت سے صحبت کر بیٹھتے تھے اور پھر شرمندہ ہو کر توبہ کرتے تھے۔ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور گزشتہ خطاؤں کو معاف کر دیا اور آئندہ کے لیے اسے حلال بھی کر دیا۔ اب تم کو اجازت ہے کہ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، مگر جانوروں کی طرح صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نہ جاؤ، بلکہ اولاد حاصل کرنے کے لیے، یا یہ نیت کرنا کہ دلی فراغت حاصل ہو کر رمضان کی عبادتیں اطمینان سے کر سکو۔ اس نیت سے تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی عبادت اور باعث ثواب ہوگا، ورنہ گنہگار
تو نہ ہوگے مگر ثواب سے محروم رہو. یعنی اللہ پاک نے نیت بھی بتا دی کہ ہر کام کے لیے مطلب اس ہر چیز میں ہمارے لیے اللہ پاک نے رہنمائی فراہم کر دی. ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات ہے جو کھانے پینے کے حوالے سے بتائی گئی ہیں. تو یہ آیت کریمہ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محنتی آدمی تھے. ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے. بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں اور یہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی. جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزے دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا. یعنی وہ سو گئے مغرب کے بعد، تو پھر کیا ہوا عشاء کے بعد تو مغرب کے بعد تو پھر کیا ہوا کہ ان پر روزہ جو ہے وہ ان کا شروع ہو گیا اور پھر کھانا پینا ان پر حرام ہو گیا. چنانچہ اسی حالت میں آپ نے دوسرا روزہ بھی رکھ لیا، یعنی کہ پورے دن کے پہلے بھوکے پیاسے روزے دار تھے، تو پھر دوسرا روزہ بھی انہوں نے اسی طرح سے رکھ لیا کہ جس سے کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کے وقت جو تھے بے ہوش ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا تو ان کے بارے میں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تب سے جو ہے وہ پھر یہ چھوٹ ہو گئی کہ چاہے ہم سو بھی جائیں، سو کے دوبارہ اٹھیں، پھر سحری کریں، پھر جب تک فجر کا وقت نہیں ہو جاتا تب تک ہم مطلب کھانا پینا اس سے پہلے کر سکتے ہیں، اس سے پہلے تک کھانے کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ صحابہ کرام کے ہم پر احسانات ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے تو پھر کتنے ہمارے لیے کتنے احکامات میں نرمی ہو گئی. سوچیں کہ اگر اس طرح سے نہ ہوتا اور پہلے والا حکم ہی ہوتا تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہو جانی تھی. فائدے جو شاید سے حاصل ہے کہ بڑوں کی خطا چھوٹوں کے لیے باعث عطا ہے. جیسے صحابہ کرام سے خطا ہوئی تھی تو ان کی برکت سے تا قیامت مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے آسانی کر دی. تمام دنیا کا ظہور آدم علیہ السلام کی ایک خطا کی برکت سے ہوا تھا. جس طرح حضرت بی بی عائشہ کا ہار گم ہونا اور مسلمانوں کے لیے تیمم کا حکم آ گیا تھا. تو یعنی کہ بڑوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہیں، ہمارے لیے رحمت کا باعث ہی ہوتی ہیں. دوسرا فائدہ یہ کہ جس خطا کی بدولت رب کرم سے خطاب فرمائے وہ ہزار ہاں نیکیوں سے افضل ہے. جیسے یہاں صحابہ کرام سے خطاب تو ہوئی لیکن رب تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا، معافی کی خوشخبری عطا فرما دی. ہم اب سدا نیکیاں بھی کر لیں تو کچھ پتہ نہیں کہ قبول بھی ہے کہ نہیں، رسید نہیں ہے ہمارے پاس. یقیناً وہ خطا ہماری نیکیوں سے بھی افضل ہے، یعنی کہ ہماری نیکیاں کچھ بھی نہیں ہیں ان بڑی ہستیوں کے. ان کی خطائیں بھی جو ہے وہ رب تعالیٰ ان کو بھی اس انداز میں معاف فرمانے والا ہے. پھر اس کے بعد اب تیسری بات جو ہوئی کہ جو اعتکاف کے حوالے سے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ والا حکم آیا کہ مطلب یہ عشاء والا معاملہ، عشاء یا سو جائے تو پھر بھی جو ہے وہ مطلب اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ کر کھانا پینا کر سکتے ہیں. جب یہ والی اجازت مل گئی، جیسے پچھلی آیت کے پچھلے حصے میں ہم نے پڑھ لیا، تو تب اس کے بعد پھر اعتکاف کی بات یہ آ گئی کہ جو صحابہ جو تھے وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے تو وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں بھی اپنی عورتوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے کہ رات کو مسجد سے باہر گئے، اپنی عورتوں کے پاس چلے گئے، پھر غسل کر کے پھر دوبارہ مسجد میں آ بیٹھے. تب اعتکاف کے احکامات پھر نازل ہوئے، جیسے کہ اس آیت کے آخری حصے میں کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ رات کو اجازت تو اللہ پاک نے دے دی ہے اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، لیکن جو اعتکاف والے ہیں نا ان کے لیے یہ اجازت ہرگز نہیں ہے، وہ بالکل بھی نہیں جا سکتے اپنے گھر. غرض یہ کہ اس آیت میں مختلف جملوں کی مختلف شان نزول ہیں، جیسے کہ اب ہم نے اس میں شان نزول پڑھے اور 3 طرح کے احکامات پڑھ لیے. پہلا کھانے پینے والا، پھر عورتوں کے پاس جانے والا، تیسرا یہ اعتکاف والا. تینوں کی مختلف شان نزول تھے اور مختلف جو تھی وہ اس کے لحاظ سے اس کی تفسیر ہے. جیسے اب تیسری یہ بات ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ ترتیب کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے. مطلب پہلے رمضان میں جو تھا وہ صبح تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی، پھر صحبت کی اجازت دی گئی، مگر ترتیب میں پہلے صحبت کی اجازت کا ذکر تھا، بعد میں صبح تک کھانے کی اجازت کا.
کیونکہ یہ ترتیب آیات کی جو ترتیب ہے وہ تو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے، مگر نزول جو ہے وہ حسب حاجت ہوا۔ ترتیب تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی جب صحابہ کرام نے قرآن پاک کو جمع فرمایا تھا۔ اب اس آیت میں جو ہے یہ احکامات جو اعتکاف کے حوالے سے نازل ہوئے، فرمایا گیا کہ اعتکاف میں اس قدر پابندی ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو تو کسی وقت بھی اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، نہ دن میں نہ رات میں، کیونکہ روزہ تو شام کو ختم ہو جاتا ہے مگر اعتکاف کسی بھی وقت ختم نہیں ہوتا، پورا اعتکاف ہوگا تو تبھی ختم ہوگا۔ یہ جو کچھ احکامات بیان ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کو توڑنا تو کیا ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور حرام سے بچنے کے لیے شبے کی چیزوں سے بھی بچو۔ جیسے کہ ہم نے روزہ اور اعتکاف کے احکامات صاف صاف بیان فرما دیے، ایسے ہی سارے احکامات واضح کر کے بیان فرما دیے تاکہ لوگ آسانی سے عمل کر کے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر سکیں۔ اعتکاف کے کچھ فضائل اور مسائل بیان ہوتے ہیں کہ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے، گزشتہ پیغمبروں کے دین میں بھی یہ عبادت کی جاتی تھی۔ رب تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہم نے پڑھا کہ میرے گھر یعنی کعبے کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ معلوم ہوا کہ دین ابراہیمی میں بھی اعتکاف تھا۔ اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے کچھ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ بعض دینوں میں ترک دنیا بہترین عبادت ہے۔ اسلام نے اس طرح ترک دنیا کرا ہے کہ جس سے دنیاوی کاروبار بھی بند نہ ہو اور لوگ تارک دنیا بھی ہو جائیں، یعنی ماہ رمضان میں کچھ دن گھر بار چھوڑ کر بال بچوں سے منہ موڑ کر خانہ خدا میں آ بیٹھے اور جلوت سے نکل کر خلوت کے مزے لیں۔ یہ ترک دنیا دیگر مذہبوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں ساری زندگی بالکل دنیا سے کٹ کر رہ جانا، جبکہ ہمارے دین اسلام میں کچھ دن اس چیز کے لیے مخصوص کیے گئے، اور وہ بھی اجازت ہے، وہ بھی نفلی عبادت ہے، اجازت ہے، فرض نہیں قرار دے دی گئی، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل بھی ہو سکتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو فرض نہیں قرار دے دیا گیا۔ دوسرا، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جو اعتکاف والا شخص ہوتا ہے، معتکف، اس بھکاری کی طرح ہوتا ہے جو غنی کے دروازے پر اڑ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تو اڑ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تو لے کر ہی جاؤں گا یہاں سے، ایسے ہی یہ بھی اللہ کے دروازے پر جو ہے وہ اڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں بغیر لیے یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ مطلب اس کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو اتنا زیادہ نوازتا ہے، مگر اخلاص جو ہے وہ نیت اچھی ہو وہ شرط ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ اعتکاف میں دل اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی ہونا چاہیے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نہ ہی کسی اور چیز کی طرف دھیان ہو، نہ ہی کوئی ریاکاری دنیا دکھاوا ہو۔ پھر چوتھا یہ کہ اعتکاف میں لوگوں سے علیحدگی اور رب تعالیٰ سے قرب ہوتا ہے، جس سے یہ تو لوگوں سے اور لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں، بہت سے گناہوں سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ اعتکاف میں انسان تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں ہوتا، جھوٹ، غیبت، چغلی، دل دکھانا، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے میل جول ہی نہیں ہے آپ کا کسی سے۔ پھر اعتکاف سے انسان رب تعالیٰ کی رحمت خاص کے قابل ہو جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا اللہ پاک نے اعتکاف کرا کر انہیں توریت دی۔ پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا میں 6 ماہ کا اعتکاف فرمایا تھا، تب قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا۔ اگرچہ وہ موجودہ اعتکاف سے کچھ مختلف تھا مگر ان میں بھی دنیا سے علیحدگی تو تھی نا، تو لہٰذا اسی چیز کو، حضور کی سنت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے، انبیاء کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے صوفیہ کرام بھی خاص اعمال کے لیے چلے کیا کرتے ہیں، وظائف کیا کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کے اعتکاف ہی ہوتا ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ دیکھیں اعتکاف میں انسان کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ کی فکر یعنی ایک گھڑی کی فکر 1 سال کے ذکر سے افضل ہے، یعنی کہ ایک لمحہ بھی انسان فکر میں گزارے۔ انسان اس زمانے میں اپنے گناہوں اور رب کی رحمتوں کو یاد کر کے توبہ استغفار بھی کر لیتا ہے، اور اعتکاف ہی میں آئندہ زندگی کے لیے عزم بھی کرتا ہے کہ میں آئندہ آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچوں گا۔
اب اعتکاف کی کچھ مسائل یہاں پہ بیان ہوئے ہیں کہ 20ویں رمضان کی عصر سے عید کے چاند دیکھنے تک اعتکاف کرنا، یعنی جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے یہ کرنا سنت موقدہ یعنی فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ اگر علاقے میں سے کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا، کوئی ایک شخص بھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھا، تو سب کے سب جو ہے وہ سنت چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے۔ پھر مسئلہ یہ کہ جو اعتکاف والا شخص ہے وہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ مسجد سے باہر آ سکتا ہے کہ واش روم وغیرہ جیسے جانا ہے یا غسل وغیرہ کرنا ہے، تو اس کے لیے بس مسجد کی حدود سے باہر آ سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ اسے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر مسجد سے مراد داخل مسجد ہے کہ جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے، غسل خانے، وضو کی جگہ وغیرہ یہ سے خارج ہیں، بلا ضرورت معتکف یہاں بھی نہ آئے۔ پھر یہ تو رمضان کے حوالے سے اعتکاف کرنا نا، اس کے علاوہ نفلی اعتکاف جو ہوتا ہے اس کا بھی حکم دیا جاتا ہے کہ نفلی اعتکاف جیسے حکمی اعتکاف کہا جاتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی مدت مقرر ہے، نہ ہی روزہ شرط ہے۔ رمضان کا جو اعتکاف ہے 10 دن کا، اس کے لیے تو روزہ شرط ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہوتا ہے اعتکاف وہ اس کی مسجد میں جو اعتکاف ہوتا ہے تو اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہونا انسان تو دایاں پاؤں سے داخل ہو اندر، یہ کہہ لے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، بس اتنی سی نیت کر لے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا وہ مسجد میں ٹھہرنا وہ بھی اعتکاف میں شمار ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، تو اب چونکہ وہاں زیادہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے آپ نے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پھر جب اندر داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی پھر یہ نیت کر لی جاتی ہے کہ اللہ پاک جی میں آپ کے گھر میں داخل ہو رہے ہوں اور میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ تو اس سے فائدہ بہت ہی ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک مسجد میں رہے گا تو اسے اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا، دوسرا مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جاتا ہے، تیسرا مسجد میں سو بھی سکتا ہے وہ بندہ، چوتھا یہ کہ مسجد میں دنیاوی جائز بات بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو کھانا پینا بھی پڑ جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ مسجد میں کھانے پینے کی، سونے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی، لیکن مسجد حرام جو ہے وہاں پہ حرم میں یہ اجازت ہو جاتی ہے اس طرح سے، کیونکہ وہاں پہ ہم اس طرح سے جب نیت کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارا وہ کھانا پینا وہ بھی اعتکاف کی ہی عبادت میں آ جاتا ہے اور اسی کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اعتکاف کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، ہر خندق مشرق اور مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے اس نے کر لیا۔ پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اب عورتوں کے حوالے سے بھی بتا دوں، عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں مسجد بیت میں جائز ہے، اور فی زمانہ ان مسجدوں میں اعتکاف کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے خواتین کو، نہیں وہ اپنے گھر میں ہی سیپریٹ کسی حصے میں جہاں پہ وہ نماز ادا کرتی ہیں، پاک صاف ایسی جگہ پہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، صدقہ پنجتن پاک کا، آمین ثم آمین۔ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ ترجمہ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔
اب اس آیت کریمہ میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرما دیا گیا ہے، خواہ لوٹ کر کھایا ہو یا چھین کر، چوری سے یا جوئے سے یا حرام چیزوں سے یا حرام کاموں سے، کسی بھی طرح سے حرام کسی بھی طریقے سے مال کمایا ہوا مال جو ہے وہ اس کو ممنوع اور حرام فرمایا گیا ہے۔ اب شان نزول اس آیت کا اس طرح سے ہے کہ دو لوگ تھے حضور کے زمانے میں، تو ان کا آپس میں نہ زمین کے متعلق کچھ جھگڑا ہوا۔ یہ دونوں حضور کے بارگاہ میں یہ اپنا مقدمہ لے کر آ گئے زمین کے متعلق جو ان کا جھگڑا وغیرہ تھا۔ تو ان میں سے ایک شخص جو تھا اس کو کہا گیا کہ تم قسم کھاؤ، تو اور ساتھ ہی حضور نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 جو تھی وہ ارشاد فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب۔ یعنی کہ حضور نے وہ آیت پڑھی جس میں جھوٹی قسم کھانے کے متعلق فرمایا گیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، جب اس شخص نے یہ آیت سنی تو پھر اس نے فوراً باز آ گیا اور پیچھے ہو گیا اور کہتے ہیں میں قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ ایون کہ جو دوسرا شخص تھا اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ زمین میری نہیں بلکہ میرے اس بھائی کو دے دی جائے، یہ اس کی ہے۔ مطلب دونوں جو تھے وہ جو ان کا جھگڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا آپس میں، اور یہ آیت کو سن کے ہی، قرآن کے اس حکم کو سنتے ہی کہ کہیں ہم سے کہیں غلطی نہ ہو جائے، جھوٹی قسم کھا کے اور حرام مال کہیں ہم نہ کھا جائے، تو اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اب تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے مالوں پر ناجائز قبضہ نہ کرو اور انہیں غلط طریقے سے استعمال میں نہ لاؤ، اور اپنے ظلم پر مدد لینے کے لیے جھوٹے مقدمات حاکموں کے پاس اس نیت سے نہ لے جاؤ کہ انہیں کچھ دے دلا کر، جھوٹی گواہی قائم کر کے یا غلط ثبوت پہنچا کر اور حکام کو فریب دے کر ان سے غلط فیصلے لے کر لوگوں کے مال ناجائز طور پر کھاؤ، حالانکہ تم یہ جانتے بھی ہو کہ ہم اس مقدمے میں جھوٹے ہیں۔ مطلب جان بوجھ کر کسی سے جھوٹی گواہی دلانا تاکہ کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ لیں اور کھا لیں پی لیں، تو یہ اس چیز سے قرآن نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ یہ چیز عام ہے۔ عام طور پہ جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں میجورٹی کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی دی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، کسی کا مال ناجائز طور پر کھایا جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ سب کے سب حرام کمائی میں آتا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا، یہ سب کا سب حرام ہے۔ حکام تک رسائی رکھنے والے لوگ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی وکالت، جھوٹے مقدمے کی پیروی اور کوشش کی اجرتیں، یہ جو وکیل وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں کہ آگے آگے سماعت آگے بڑھا دینا، اور کیس حالانکہ سالو بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی دفعہ میں سالو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بار بار آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس میں جج بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں وکیل بھی شامل ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ جو سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے ناجائز طور پہ اگلے بندے کا مال ہتھیانے کے لیے، تو یہ سب کا سب جو ہے وہ حرام کمائی میں آتا ہے، اور حرام کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ ایسے گھروں میں ہمیشہ بے سکونی رہتی ہے، اور بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں، مال وافر مقدار میں بھی ہوتا ہے لیکن ٹینشنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔
تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے. اب آگے بے شمار ایسی آیات آئیں گی قرآن پاک کی جس میں حلال اور حرام کی تمیز بار بار سکھائی جا رہی ہے ہمیں. تو اس لیے یہ بہت بہت ضروری ہے. جیسا مال اندر جاتا ہے سوچ بھی ویسی ہی آتی ہے. جیسا رزق جاتا ہے, حرام رزق جائے گا تو حرام سوچ آئے گی, حلال رزق جائے گا تو حلال ہی سوچ آئے گی. تو ہم نے خود بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں کیسا رزق آ رہا ہے اور ہمارے بچوں کو ہم کیسا رزق کھلا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حلال طیب بابرکت رزق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. الرحمن الرحیم. آج کا لیکچر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 189.